ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں جن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اس کے ہم ماہرین کو دعوت دیتے ہیں تاکہ اس موضوع کا جو زیر بحث موضوع ہے اس کے مختلف پہلوؤں کا مکمل طور پہ احاطہ ہو جائے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہمہ وقت اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کی اہمیت کسی بھی وقت، کسی بھی دور میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں کم نہیں ہوتی، اور وہ موضوع ہے ہمارا تعلیم کا۔ تعلیم کے 3 جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ تعلیم ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، علم اور تعلیم، یعنی روایتی تعلیم، کسبی تعلیم، تاکہ اس تعلیم کو حاصل کر کے جو ہے وہ نوکری، ملازمت اور روزگار حاصل کیا جا سکے۔ اس شعبے کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر محمد عبد النعیم خان صاحب، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا اس شعبے میں تجربہ جو ہے وہ تقریباً 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ ویسے وہ تعلیمی شعبے کی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ ایک ادارے میں، ایک تعلیم مہیا کرنے والے ادارے میں ڈائریکٹر کی فرائض جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں۔ روایتی تعلیم کے بعد ہمارا ایک دوسرا بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ دینی تعلیم کا ہے۔ وہ تعلیم جو ہے، ویسے تو دینی تعلیم کا کچھ حصہ جو ہے دینیات کی صورت میں ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹوٹل پورا کرنے کے طور پر ہوتی ہے، لیکن اصل جو دینی تعلیم ہے، مذہبی تعلیم جو ہے وہ ہمارے دینی مدارس میں دی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو پاکستان میں سب سے بڑا جو شعبہ ہے، جو عوام کے فنڈ سے، عوام کے عطیات سے چلایا جاتا ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو NGO ہے جس کو عوام سپورٹ کرتے ہیں، جس کو عوام اپنی عطیات کی صورت میں جس کو چلانے میں مدد دیتے ہیں، تو وہ مدارس کا شعبہ ہے۔ اس شعبے کی دینی تعلیم اور تبلیغ کے شعبے کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ عامر قمر ملک صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک بین الاقوامی مبلغ اور مدرس کے طور پر 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ عامر قمر صاحب، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہماری تعلیم کا ایک تیسرا بڑا شعبہ جو ہے جس کی ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت ہے وہ ہے روحانی تعلیم۔ خانقاہی نظام تعلیم ایک وقت تھا کہ یہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے یہ خانقاہی نظام تعلیم جو ہے، روحانیت کی جو تعلیم ہے اور تدریس جو ہے، اس کا پورا سلسلہ بڑے منظم طریقے سے ہمارے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ وسط ایشیا کے اندر بھی اس کے رابطے پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے یہ خاصی حد تک جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس میں جو جینون جو روحانی عالم ہیں، روحانی معالج ہیں اور جو پریکٹیشنر ہیں وہ ہمیں شاید دیکھنے کو کم ملتے ہیں۔ اس شعبے کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک سلسلہ قادریہ کے اجازت یافتہ عارف حسین عارف صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ عارف صاحب، آپ کا شکریہ ہمارے آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تینوں شعبہ ہے تعلیم اور تدریس اور تربیت، ہمارے ہاں اسی طرح زوال پذیری کا شکار ہیں جس طرح کہ ہمارا ملک بذات خود ایز اے ہول
ایک عظیم بحرانی کیفیت کا شکار ہے. اسی طرح یہ تینوں شعبے بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. یہ تینوں شعبے اپنے جو ان کے فرائض منصبی ہیں وہ ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. روحانیت کے شعبے کو ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں فراڈیے قسم کے، جال ساز قسم کے، شعبدہ باز قسم کے لوگوں کی بھرمار نظر آتی ہے، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے پیری فقیری کا، روحانیات کا، اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ بہت سی دولت وابستہ ہے، اس کے ساتھ سیاست وابستہ ہے، اس کے ساتھ حاکمیت وابستہ ہے. لیکن ہمیں جینون لوگ خال خال ہی ملیں گے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. عارف حسین عارف صاحب ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ اور تدریس کا جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں، مثلا آج کل مبلغوں میں ایک نئی قسم کی نسل جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جس کو کہتے ہیں ہم وہ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں عامر صاحب اس کو، یہ جو اوپینین میکر ہوتے ہیں، جو رائے بناتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مائک پکڑ کے بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے، تو وہ تبلیغ کیا کرتے تھے کہ یہ نوجوانوں کو یہ نوکری نہیں کرنی چاہیے، نوجوانوں کو انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کرنی چاہیے. موٹیویشنل اسپیکر، بہت آپ نے موٹیویشنل اسپیکر، یعنی یہ بھی ایک تبلیغ مبلغین کی ایک قسم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کئی یوٹیوبر ہیں، کئی لوگ ہیں، انہوں نے اس موٹیویشنل اسپیکنگ کے ذریعے معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام بنایا ہے. لیکن وہ بھی موٹیویشنل اسپیکر فراڈیے ثابت ہو رہے ہیں. اور میں نام تو نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے جو نوجوانوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ نوکری نہیں کرنی، انٹرپرینورشپ کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن انہوں نے خود سرکاری ملازمت قبول کر لی، تو ہم کیا کہیں گے. تو یہ اس طرح کے تبلیغ میں مبلغین کی بھی فراڈولنٹ قسم کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ مارد وجود میں آ گئی ہے، جنہوں نے تبلیغ دین کے نام پر لوگوں کو فرقہ واریت کی تعلیم دی ہے. تو دین جو اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے اور وہ دین میں تفریق پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم عامر قمر ملک صاحب سے بات کریں گے. اور جو سب سے اہم شعبہ ہے روایتی تعلیم کا، وہ اتنی برے طریقے سے ناکام ہے کہ وہ 77 سالوں میں ایک بھی چج کی نسل جو ہے وہ کام کی پاکستان میں پیدا کرنے میں ناکام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اجڑ کے اجڑ ڈگری یافتہ لوگوں کے میدان میں آ رہے ہیں، جن کو ملازمتیں نہیں ملتی، جو کاروبار کرنا نہیں جانتے، جو روزگار کمانا نہیں جانتے، اور وہ بے روزگاروں کی ایک ہجوم جو ہے یہ ہم پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ روایتی تعلیم اپنے حقیقی فرض ادا کرنے میں ناکام کیوں ہوئی ہے، اس والے سے ہم محمد عبد النعیم خان صاحب سے گفتگو کریں گے. تو ناظرین آئیے ہم اپنے ماہرین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محمد عبد النعیم صاحب کیونکہ ہمارے پینل میں عمر کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے اور قادر الکلامی کے اعتبار سے بڑے سینئر نظر آتے ہیں، اور میں ویسے جانتا بھی ہوں کہ واقعی یہ سینئر ہیں. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں. محمد عبد النعیم صاحب، تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نکھار پیدا کرنا ہے، اخلاق میں، اقدار میں، کردار میں ایک بہتری پیدا کرنا ہے، اور نوجوان نسل کو ملک و قوم کے جو ضروریات ہیں اس کے مطابق تیار کرنا جو ہے یہ تعلیم، تدریس اور نظام تعلیم کا مقصد ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم اور ہمارے نظام تعلیم سے جو لوگ وابستہ ہیں، جن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں کامیاب ہیں؟ بہت شکریہ بادشاہ صاحب.
یقیناً ایک یہ بہت اہم موضوع ہے اور دلچسپ بھی. اگر میں اس کا جواب دینا چاہوں آپ کو بڑے سادہ طریقے سے، اور آپ نے جو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہے، برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، یہ تو بڑے ایکسٹریم ورڈز ہیں. اچھا میرے پاس یہ ایک حل ہے اس کا. پہلے میری عرض سن لینا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ، یا دوسرے میں کہوں نہیں جی آپ تو بالکل غلط ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں حقیقت پسندانہ طریقے سے. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں تو میں غلط ہوں گا. لیکن آپ کی بات مکمل طور پر درست نہیں، تاہم پارشلی درست ہے، کیونکہ واقعتاً ہم بہت ساری چیزوں میں ناکام ہوئے ہیں اور اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب کہاں ناکام ہوئے، کیسے کیسے ہوئے، ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی تربیت کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ظاہر ہے بنیادی چیز تعلیم ہے جو آگے کسی بھی شعبے کو وہ افراد جو درکار ہوتے ہیں مہیا کرتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا نا اس وقت ہماری کیا حالت تھی. پاشا صاحب اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل آبادی کو 3.5-4 کروڑ کے درمیان تھی. جی مشرقی اور مغربی نہیں صرف مغربی. آج ہم اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو یہ پاکستان ہے. اور یہاں پر آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ پورے پاکستان میں جو اس وقت ادارے تھے اس میں کل تعداد تمام اداروں کے ملا کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد 77,000 تھی. 77,000 ٹوٹل اس ملک میں 77,000 اسٹوڈنٹس تھے. آپ کے پورے ملک میں ایک یونیورسٹی تھی، 42 کالجز تھے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے چند 100 اسکول تھے. 77,000 اسٹوڈنٹ تھے. آج آپ کو پتہ ہے کتنی تعداد ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں 5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کالجز اور جی سب ملا کے، اسکول کالج یونیورسٹی سب ملا کے 5 کروڑ. جی 5 کروڑ. اب کہاں 77,000 اور کہاں 5 کروڑ؟ کچھ تو ذرا دیکھیں نا کہ کیا کیا ہے ہم نے. یعنی کچھ تو ہم نے کوئی حیا کی ہوتی، کوئی آبادی کو کنٹرول کیا ہوتا. اب دیکھیں کہ ہم ایک غریب ملک تھے اور ہم باوجود بہت ساری پروڈکشن کے جو ہم نے کئی چیزوں میں ڈیولپمنٹ بھی کی، ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر پائے جو ہمیں اب تک کرنے چاہیے تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہماری آبادی ہے. آپ سوچیں پاشا صاحب کہ 77,000 کے لیے کتنے اسکول چاہیے تھے، کتنے کالج چاہیے تھے، اور 5 کروڑ کے لیے کتنے چاہیے. یہ ساری پروڈکشن اس دوران ہوئی. اب آپ نے کہا کہ جی ہم تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، ہم تو ناکام ہو گئے. ناکام ہم نہیں ہوئے. ہم نے اسی ملک میں جہاں پر کسی زمانے میں 42 کالج ہوتے تھے اب ہزاروں کالج ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو اس دوران مختلف شعبوں کے لیے جو افراد درکار تھے آپ نے وہ افراد مہیا کیے. کہاں کیے؟ آپ نے انجینئرز پیدا کیے، آپ نے ڈاکٹرز پیدا کیے، آپ نے انٹلیکچوئلز پیدا کیے. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ ان کے جو معیار تھے وہ اس قدر نہیں ہو پائے جو درکار تھے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ناکام رہے، مان لیتے ہیں. اس میں یہ تو آبویس ہے، ہم اپنے قومی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو تعلیم ہے یہ آپ کی سوسائٹی کا واحد شعبہ نہیں ہے، اس لیے ہر ذمہ داری آپ تعلیم پر نہیں ڈال سکتے. میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح باقی معاشرے میں انحطاط ہوا، باقی معاشرے میں ڈیٹیریوریشن ہوئی، تعلیم کوئی جزیرہ نہیں تھا جو اس سے بچ جاتا. ایک حصہ تھا، اسی معاشرے کا حصہ تھا نا جی. اب ہم آتے ہیں کہ جی اس کی کیا کیا وجوہات تھی. ایک چلیے ہم بعد میں ذکر کر لیں گے. ناظرین، عبد النعیم خان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں شعبہ تعلیم کے حوالے سے جو میں نے ایک ہائپوتھسس پیش کی تھی اس کا بڑے مدلل انداز میں رد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ہائپوتھسس سے بہت بہتر محمد عبد النعیم خان صاحب نے تعلیم کے بارے میں، شعبہ تعلیم کے بارے میں جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ بہت ویلڈ ہے. ہم آئیے اب عامر قمر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تبلیغ دین کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ اپنے اہداف پورے کرنے میں کامیاب ہے؟
سر یہ میں بات اس طرح شروع کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. آج سے 10 سال پہلے میں اپنے کمپیوٹر پر اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایک گروپ کا نام پاپ اپ ہوا جس کا نام تھا کہ کیا اسلام سچا مذہب ہے. میں نے اس کو جو ہے وہ میں نے جوائن کیا, اور جب میں نے وہاں پہ جب میں نے پوسٹ جب میں نے دیکھی تو وہاں پہ بڑے سخت قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اسلام کے خلاف. وہاں پہ اسمائلنگ ایموجی کے ساتھ سوال پوچھے گئے تھے مسلمانوں سے, لافنگ ایموجی کے ساتھ سوال جو انہوں نے پوچھے ہوئے تھے. اینڈ اٹ کریٹس این امپریشن دیٹ دے آر میکنگ فن آف اسلام. اور وہاں پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک انگریز نے وہاں پہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان ہے, اس نے ایک بڑی ایگریسو لینگویج یوز کی ہوئی تھی اس کے کسی سوال کے جواب میں, اور اس نے اپنا لکھا ہوا تھا جی کہ یہ مسلمان ہے کہ جو سوال کا جواب نہیں دے سکتے, یہ صرف ایگریسو لینگویج یوز کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ایک اور بات ہوئی تو اس میں ایک انگریز نے جو ہے وہاں پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں آپ کی جو کتاب جو قرآن ہے جو قتل و غارت کا حکم دیتی ہے, آپ اس کتاب سے ہمیں کچھ نہ بتائیں, آپ ہمیں ہماری جو بائبل ہے اس سے بتائیں اگر آپ کا اسلام سچا ہے تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں صرف چند ایک اپنا مسلمان تھے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے, اور باقی جو موسٹلی جو اپنا مسلمس تھے وہ وہاں پہ جواب نہیں دے پا رہے تھے. میں ان چیزوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی جو ہے وہ خون کھولنا شروع ہو گیا کہ میں, اور مجھے اس وقت شرمندگی بھی ہوئی کہ میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا, اب میں کیا کروں. اس کے بعد پھر میں نے ایک آئیڈیا ذہن میں آیا, کچھ گروپس تھے فیس بک میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ان گروپس پہ میں نے پوسٹیں کی کہ جو مسلمان جو پاکستانی جن کے پاس نالج ہے وہ یہاں پہ آئے, مجھے میسج کریں تاکہ میں اس گروپ میں آپ کو ایڈ کروں. وہ جو گروپس تھے اس میں کوئی تقریباً 60,000 مسلمس تھے, پاکستانیز تھے, اور آپ کو سن کے یہ دیکھ کے بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک مسلمان بھی آگے نہیں آیا. تو اللہ سے میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں ان کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں, یا اللہ میری مدد کر. تو میں ایک دن میں اپنی میرے والد صاحب کی ایک تھی لائبریری تھی, تو وہ میں بکس دیکھ رہا تھا, تو اس میں مجھے ایک بک نظر آئی, دا ٹرو ریلیجن آف گاڈ. وہ میں نے کھولی تو اس میں بائبل کی آیات تھیں, قرآن کی آیات تھیں, اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ جو پوسٹیں تھیں اس میں اس کے 50% جو جواب تھے وہ اس بک میں تھے. تو وہ پھر میں نے وہاں پہ جو ہے وہ میں نے جواب دینے شروع کیے, ڈیبیٹس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. آپ یہ مان لیا کہ ہمارے ہاں جو یہ مدرسے کا نظام ہے, دینی تعلیم کا نظام ہے, یہ اچھے مسلمان پیدا کرنے میں ناکام ہے. سر اس میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری جو کتاب ہے قرآن, اس کو بس ہمیں یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اس کو عربک, قرآن کی بات نہیں کر رہے جی, ہم وہ جو نظام ہے اس کی بات کر رہے ہیں جو قرآن کو جی بالکل. ایک کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے پاس نالج نہیں ہے, وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اس کا پھر میں جواب قرآن میں دیکھتا ہوں, سورہ الفرقان آیت نمبر 30 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن, دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن. اب آپ اندازہ کر لیں کہ فیس بک پہ آئی ہوئی انفارمیشن, واٹس ایپ پہ آئی ہوئی انفارمیشن, ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, کوئی بک پڑھ رہے ہیں, وہ ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, مگر جب قرآن کی جب باری آتی ہے تو ہم اس کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھتے. تو جب ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی, نالج نہیں ہوگا, تو ہم ان کو جواب کیسے دیں گے. اوکے, اب عارف صاحب ہم روحانی مکتبہ فکر کی طرف جاتے ہیں. روحانیت جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور یہ ایک مسلم معاشرے میں افراد کے کنڈکٹ کی, افراد کی سوچ کی, کردار کی تہذیب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے, اولیاء کرام نے, بزرگان دین نے کس طرح اس خطے کے اندر جو بت پرستی تھی اس کا خاتمہ کیا اور اسلام کا جو نور ہے وہ پھیلایا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ تقریباً
مسمار ہو چکا ہے، اور جتنے یہ گدیاں ہیں اور روحانی مراکز تو ہیں ہی نہیں، بہرحال اب وہ کس طرح دین کو بیچ رہے ہیں، اور جھوٹے فراڈی قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس شعبے میں آئے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں؟ جی شکریہ بھائی صاحب. جیسے ابھی سر بیان کر رہے تھے تو ان کے لیے تھوڑا سا مجھے یاد نہیں رہے گا تو وہ جواب دے دوں کہ ابھی بھی بہت سے ایسے مدارس ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں اور انسان کو انسان بناتے ہیں اور صحیح رنگ پیش کرتے ہیں اسلام کا، لیکن ان کا یہ وجہ یہ ہے سامنے نہیں آتا، وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے. سوشل میڈیا ماڈرن جو ٹیکنیکس ہے ان سے وہ دور ہیں، تو آہستہ آہستہ انہیں اویئرنیس مل رہی ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں. اب وہ سر خود ہی اظہار کر رہے تھے، میں نے دیکھا الماری کھولی تو ایک بک تھی، تو آپ بھی تو مسلم ہی ہیں اور پاکستانی ہیں، آپ نے جواب دیا. ٹھیک، جوش مارتا مسلم جو ہے نا، جوش مار، کیونکہ ہماری اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو روحانیت کا سلسلہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. اب یہ جو نظام ہے، اب دیکھیں کہ کتنی معروف ہستیاں اب ہند سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں لاہور 40 دن کے لیے، اور وہ کس سلسلے میں آتے ہیں؟ اپنی روحانیت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کشف سے اس میں اس کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ روحانیت کا سلسلہ ہے. داتا صاحب کے ادھر کیا تھا نا انہوں نے چلا. جی داتا صاحب کے ادھر وہ چلا کیا تھا. یعنی میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اسلام بہترین دین ہے، ڈیفائن بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہماری نظروں سے دور ہیں وہ میڈیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا رد سب سے زیادہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، میڈیا میں نہیں ہے. ہم وہ رپلائی کرتے ہیں، کچھ تو لوگ اس طرح بھی خائف ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی شاید فیک آ رہا ہے. فیک کا بہت رواج ہے آج کل. اچھا، فیک نیوز دے رہے ہیں، فیس بک پہ فیک نیوز دے رہے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ سوال کر رہے ہیں سر جو ہے یہ بہت اچھی ہے. اسی پر وقفے پر جا رہے ہیں اور یہیں سے ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. جی عارف صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بہت سارا کام ہو رہا ہے روحانی شعبے کے اندر، لیکن پبلک کے اندر نہیں آتا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن میڈیا کے ذریعے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ تو فیک قسم کے ہی روحانی عالم آتے ہیں سامنے، بالکل فراڈی قسم کے جو لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، پیسے بناتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ تو دیکھیں نا ازل سے ایک دستور ہے. اب نبی کے گھر بھی ایک جنت میں جانے والا ہے اور ایک دوزخ میں جانے والا بھی ہے. اب ایسا نہیں ہے، یہ نظام ہے. اب دیکھیں کہ انہی سلسلوں سے چلتا چلتا ہر ایک داتا نہیں بن سکتا، ہر ایک معین الدین نہیں بن سکتا جو کلمہ پڑھا دے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ روحانیت کا سلسلہ ابھی بھی قائم دائم ہے، لیکن ہم اس سے ابھی ہمیں ٹچ میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو آج کل کے دور کے مطابق نا کھو گئے. صحیح اصل اسلام کو ہم پہچانتے نہیں. قرآن پاک جیسے کہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کے جو مطلب حسن ہے اس کا پڑھنے کا، اس طریقے سے پڑھتے ہی نہیں. چاہے نہ پڑھیں لیکن اس کی برکت ملتی ہے، یعنی روحانیت ملتی ہے. آج بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہمیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. دعا کے لیے یہ کیا ہے؟ روحانیت ہے. رب سے مانگتے ہیں نا. ہمیں کوئی نظر تو نہیں آ رہا ادھر، نہ کوئی بیٹھا ہے، نہ کوئی نعیم صاحب ہے، نہ کوئی عارف ہے، نہ کوئی پاشا صاحب ہے. یہ روحانیت ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی. سب سے زیادہ آپ دیکھیں نا، دیوار سے اس پرے دوسری دیوار تک بھی رسائی حاصل ہو جاتی ہے اگر کامل مسلمان ہو جاتا ہے. کامل اگر ایمان ہو تو، کامل ایمان ہو، کامل مسلمان ہو جاتا ہے. قرآن کی پیروی، سنت کی پیروی کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، پاکیزہ بولتا ہے، وہ سلسلہ بہترین عمدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں نظر کم آتا ہے بہت زیادہ ہے. اور بزرگوں نے یہ کہا کہ آج جو یہ بچے ہوئے ہیں نا تو نیک لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ہم نے نا چشمے اپنے خود غرضی کے، فریب کے، فراڈ کے، فرقہ واریت کے، یہ ڈراموں کے ہم یہ ڈالے ہوئے ہیں. اگر یہ ہٹتے جائیں نا تو ہمیں نظر آئے گا ہر بندہ اچھا نظر آئے گا، اور ان سے بھی ہمیں فیض ملتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں مل رہا ہے. آج بھی کہیں دکھ ہوتا ہے، ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں، خانگاہوں پہ جا کے آج بھی ان کے مزارات پہ رونق ہے اور دعا کرتے ہیں، کام ہو جاتا ہے. وہ کیسی طاقت ہے. ناظرین عارف حسین عارف صاحب نے بڑے ماہرانہ انداز میں جو فیک روحانیت ہے اس کو اور سچی روحانیت کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو
ہم جو بات شروع میں کر رہے تھے کہ دینی تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں اور روحانی تعلیم میں جو ہمیں کمزوری، خرابی نظر آ رہی ہے، تو عبدالنعیم خان صاحب نے، عامر قمر ملک صاحب نے اور عارف حسین عارف صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس کا ایک پازیٹیو رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایڈوانسز جو ہیں وہ ان شعبوں میں ہو رہی ہیں، لیکن جو ایڈوانسز ہونی چاہیے تھی شاید وہ نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کام نہیں ہو رہا، بالکل ہی نتائج نہیں نکل رہے۔ تو آئیے ہم اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ ان نظام ہائے تعلیم کو، تدریس کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی عبدالنعیم خان صاحب، کیا آپ بتائیں گے ہمیں کہ جو کمیاں، کوتاہیاں ہمارے نظام تعلیم کے اندر ہیں، ان کی بہتری کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ پاشا صاحب۔ دیکھیے، جیسا میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں آبادی اس قدر زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اس طریقے سے کوالٹی ٹیچرز پیدا نہ کر پائے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ بڑی سمپل بات ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی کا جب ہم ایک ریشو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا وہ ڈسبیلنس ہوا ہے۔ ہم کوانٹٹی بڑھاتے گئے ہیں، کوانٹٹی بڑھاتے گئے، کوالٹی جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کوالٹی میں کیا ہوا، اتنی زیادہ کوانٹٹی ہوئی کہ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز کیا۔ اچھا، کہاں کہاں کیا؟ پہلے نمبر پہ آتے ہیں جی ٹیچرز۔ ہم اس طریقے سے ٹیچرز ڈیولپ نہ کر پائے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ دوسری بات نہیں سب ایک ناظرین بڑی خوبصورت بات شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک فیڈرل سیکرٹری ہوتے تھے، میرے باس بھی رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، سعید علوی مرحوم۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: استاد، شاگرد اور سلیبس۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ باقی ساری عشو و ضوابط ہیں کہ اچھی بلڈنگ ہو، اچھا ماحول ہو۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے اسکالر جو پیدا ہوئے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے، ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھ کر انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو تعلیم کے 3 جو تسلیس ہے، جو ٹیچر، طالب علم اور سلیبس۔ جی یہ آپ نے درست کہا، یا سعید علوی صاحب نے درست کہا کہ جی واقعی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں۔ عموماً آج کل نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اٹ از دا ٹیکسٹ وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ جی بڑا، حالانکہ ایک پروورب ہے کہ اٹ از ناٹ دا ٹیکسٹ وچ ٹیچز، اٹ از دا ٹیچر ہو ٹیچز۔ ٹھیک ہے نا جی، ٹیکسٹ کمز آفٹر اٹ۔ اچھا، ہماری پریفرنس ہے نا جی، وہ ٹیچر ہونا چاہیے۔ اچھا، ٹیچر کی فرسٹ پریفرنس اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک پرابلم ہو گئی، خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں میں انیشلی اور پرائیویٹ اداروں میں بعد میں، اور آل اوور ہمارے جو اسکولز کالجز ہیں اس میں یہ پھیل گئی۔ وہ یہ ہے کہ جی جو پریشر ہوتا ہے نا جی ہمارے اوپر، وہ ہوتا ہے سلیبس کا، کہ اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اسی میں سے امتحان ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا ہوا، ہمارے جو اساتذہ ہیں نا جی، وہ سبجیکٹ ٹیچرز کی بجائے بک ٹیچر بن گئے۔ سبجیکٹ ٹیچر کی بجائے بک ٹیچر بن گئے۔ ان کے نزدیک فزکس کی بک ختم کرانا ہے ان کا کام، سبجیکٹ فزکس نہیں ہے، فزکس کی بک ختم کرانا ہے۔ بلکہ میں ایک تھوڑی سی ایک مزاحیہ سی بات بھی کر دوں، وہ کہتے ہیں جی جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا کوئی آپ کا سیشن، ایکڈیمک سیشن، تو ہمارے سامنے ہوتا ہے کریکولم کہ 1 سال میں ہم نے اتنا پڑھانا ہے۔ جب آدھا سال گزر جاتا ہے نا جی، وہ بن جاتا ہے وریکولم۔ ہاں جی، پریشانی ہوتی ہے پورا نہیں ہو رہا، اور اینڈ پہ جا کے ہم اسپیڈی کرتے ہیں، وہ بن جاتا ہے ہریکولم۔ تو ہم اس طریقے سے اپنا کورس ختم کراتے ہیں اور آج کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے سب کچھ پورا کر دیا۔ اچھا، جو والدین ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے بچے نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ بدقسمتی سے پاشا صاحب، ہمیں چاہیے ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا ہوتا نا تو ہمارے ہاں اتنی بری صورتحال نہ ہوتی۔ ہمارا انجینئر انجینئرنگ میں جا کے بہتر انجینئر ہوتا، ہمارا ڈاکٹر بہتر ڈاکٹر ہوتا۔ ہماری یہ وجوہات ہوئیں۔ ہم نے بہت زیادہ جب بچے پیدا کر لیے
اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ گئے اور بہت زیادہ ٹیچرس ہو گئے, کوالٹی سے ہم ہاتھ دھو گئے, مار کھا گئے اور ہم وہ نہ کر سکے. پھر جو سلیبس کے ساتھ میں فیسلٹیز پرووائڈ کرنی تھی ہم نے اس کی ضروری, وہ ہم نہ کر سکے. ظاہر ہے تو یہ وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے ہم آج اپنے قومی اہداف حاصل نہیں کر سکے. اچھا, اب کیا ہم ناکام ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. کیا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہم اپنی سمت کو درست کریں, ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. اچھا, بدنیتی ہمارے کی صرف اکیڈمکس میں تو نہیں ہے, شعبہ اکراس دا بورڈ ہے, اور وہ ہمیں درست کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جو آپ کے ملک کی صورتحال ہے, ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے, اب ہم آگے بڑھیں گے. اس موقع پر جو ہمارے باقی ساتھی اس وقت موجود ہیں جو ریلیجیس ایجوکیشن کی یا روحانیت کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ ان کا بھی اتنا ہی ضروری کام ہے جتنا کہ فارمل ایجوکیشن. کہ ہم سب مل کے, دیکھیے معاشرہ ہمارا اپنا ہے, ہم اس وقت دنیا کی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کی ضروریات ہیں, وہ ہم مل کے اس چیز کو درست کر سکتے ہیں. پہلی چیز, ہم اپنے والدین اور اپنے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس ان تینوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے, صرف سلیبس ختم کرانا نہیں ہے. ہمارا مین کام تعلیم کو اپنے اندر انجذاب کرنا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, نہ کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم کامیابی کی طرف پہلا قدم رکھ سکتے ہیں. عامر قمر ملک صاحب, دیکھیے سورہ عالم خان صاحب نے تو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہم اپنی کمی کوتاہیوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں. شعبہ دینی تعلیم اور تبلیغ میں جو کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ذرا تھوڑی سی بات, اس کو میں اس طرح میں شروع کروں گا کہ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا. اب سب سے پہلی بات یہ کہ واٹ از دا میننگ آف اے ورڈ مسلم. مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار, فیتھفل. فرما بردار کس کے ساتھ فرما برداری؟ اللہ کے ساتھ فرما برداری. اللہ کے ساتھ کس طرح فرما برداری؟ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے حوالے سے جو ہے فرما برداری. جب ہم قرآن کی جو گائیڈ لائنس ہیں, قرآن کے جو احکامات ہیں, جب ہم اس کو پڑھیں گے, جب ہم اس کو سمجھیں گے, دیکھیں بڑا خوبصورت بیلنسڈ سسٹم ہے اسلام کا کہ ایک حرف, مطلب حدیث میں ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اب پڑھنے کا مطلب ہی سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو جب سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کے احکامات کو, اللہ کی جو گائیڈ لائنس ہیں, تو آپ ان احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کریں گے. جب آپ ان احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اب یہی چیز ہم نے جو ہے اپنا سوچی ایز اے, چونکہ ہمارا ادارہ انٹرنیشنل اسلامک گائیڈنس سینٹر, ہم نے ایک پلان یہ کیا ہے کہ ہم کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں ہم لوگ جائیں اور جو ہماری جو یوتھ ہے ان کو ہم لوگ گائیڈ کریں. کیونکہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے وہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. ایک وہ کیٹیگری جو اسلام کو سمجھنا چاہ رہی ہے, اسلام کو ٹیکنیکلی سمجھنا چاہ رہی ہے. دوسری جو ہے کیٹیگری وہ یہ ہے کہ دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس کرسچینٹی. ایک اسکول میں ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے اپنی ٹیچر سے پوچھا کھڑے ہو کے کلاس میں کہ کیا آپ ہمیں بائبل پڑھا سکتے ہیں؟ ٹیچر نے کہا جی ضرور پڑھا سکتے ہیں, مگر آپ نے کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا؟ کہ جی نہیں. تو پہلے آپ قرآن کو سمجھیں, اس کے بعد ہم بائبل بھی پڑھا دیں گے. تھرڈ جو ہے کیٹیگری وہ یہ ہے کہ دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس ایتھزم. ایتھزم جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک ٹاپ پہ آ رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون دے آر اٹریکٹیڈ ٹوورڈس قادیانیت. تو جتنا علم ہمارے پاس ہے, بلکہ ہم نے اس کا سٹارٹ بھی عامر صاحب, آپ نے یہ جو چاروں علم بتائی ہیں یہ اس نظام کی ناکامی کا نتیجہ ہے جو دینی نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو میرا سوال بھی تو یہی ہے جی کہ اس کو درست کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, افیکٹو بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ ہم نے جو پلان کیا ہے وہ تو یہی کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ کالجز میں جا کے ہم سیمینارز کریں. سیمینارز کر کے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے موبائل نمبر لے کے واٹس ایپ پہ لائیں اور ان کو ٹریننگ دینی شروع کریں. اس کے علاوہ اور بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھائیں. دیکھیے حدیث سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں, میں ذرا کھل کے بات کروں گا تھوڑی سی, شاید کسی کو بری لگ جائے. قرآن جو ہے, قرآن کے جو ورڈز ہیں اس کو اس کے روٹ میننگ سے سمجھنا بھی ضروری ہے.
زکوٰۃ کیا ہے آپ ایک نارمل کسی سے پوچھ لیں کہ جی وہ آپ 2.5% پے کریں گے, آپ کا جی ثواب ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بٹ واٹ از دا میننگ آف زکوٰۃ؟ دیٹ مینس نرشمنٹ, نشو نما. کس کی نشو نما؟ غریبوں کی نشو نما. ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح صلاح ہے, صلاح کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے. ہم یہ جو مساجد میں جو نمازیں جو ادا کی جاتی ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, وہ کامیابی کون سی ہے؟ صرف یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور آپ کو ثواب مل گیا, بھاگ کے نماز پڑھ لی, واپس آ گئے اور کاروبار پھر بےایمانی کر دی. اب اربوں کروڑوں اربوں مسلمان جب مساجد میں جاتا ہے تو کیا سمجھ کر آتا ہے, کیا سیکھ کر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ کر آتا. وہاں پہ جو امام جو امامت کروا رہا ہے, لیٹس سے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159, اے ایمان والو فرقوں میں مت بٹو. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقوں میں بٹ گئے, لیکن وہ ہمارے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری گائیڈ لائنز, بہت سارے احکامات آپ کو نماز میں ہی بتائے جاتے ہیں. اور وہ ٹھیک ہے, چونکہ ہماری جو ہے وہ زبان عربک نہیں ہے, ہمارے جو وہاں پہ جو نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ میں نے آج نماز میں یہ گائیڈ لائنز, یہ ان آیات کی تلاوت کی, اور اس کا مفہوم یہ ہے, اس کی ڈیٹیل یہ ہے, تاکہ جو مسلمان ہیں وہ سمجھ کر تو واپس جائیں کم از کم. عارف صاحب, جو روحانی شعبہ ہے ہمارا, یعنی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس طرح پورا, میں نے تو آپ کو جیسے بتایا کہ نہ صرف برِ صغیر پاک و ہند میں بلکہ سینٹرل ایشیا تک یہ سلسلے پھیلے ہوئے تھے, جو لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے یہ خانقاہی نظام تعلیم جو ہے چلتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فیک, جس طرح فیک نیوز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, اسی طرح یہ روحانی سلسلوں میں بھی جو فیک لوگ ہیں وہ پروان چڑھے ہوئے ہیں. اس شعبے میں اصلاح کے لیے آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ اس میں جی سب سے تو پہلے ماڈرن طریقے سے, جس طرح کہ ہماری لینگویجز میں کام بھی بڑا اچھا ہوا ہے. ڈاکٹر اقصار صاحب نے بھی قرآن تفسیر اس کا بھی سلسلہ کیا ہے. اب جیسے دعوت اسلامی ہے 40 سے زیادہ شعبہ جات میں وہ کام کر رہی ہے, اور ان کا آن لائن ڈیٹا پڑا ہے, اور دارالفتہ اہل سنت بھی ہے, آپ ان سے کوئی کوشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کے جس طرح نظام ہے. اور سر ابھی جو بیان کر رہے تھے کہ مساجد میں بھی وہ نیا طریقہ کار جس طرح بیان کرے, اسی طرح اگر رائج ہو جائے, کیونکہ لوگوں میں نا یہ نیا طریقہ کار نئے اس دور کے مطابق اگر چلتا جائے گا اور اس کے معنی کے حساب سے اگر سمجھتے جائیں گے, اگر ہم تھوڑا بھی سمجھیں گے نا تو ہمارے لیے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا, اور وہ ہمارے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے ایک طاقت اور اصلاح کا باعث ہے. اچھا, جس طرح عامر قمر صاحب نے بتایا کہ ہمیں سوچ سمجھ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے, جیسے صلاۃ کا معنی انہوں نے بتایا, بالکل بالکل اسی طرح روحانیت کا لوگوں میں شعور ہم کیسے پیدا کریں گے؟ ہمارے عام طور پہ جو, اللہ معاف کرے مجھے معلوم نہیں ہے, میرا تو اس میں علم نہیں ہے اتنا, کہ ننگے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہے پہنچیا بندہ ہے. مطلب یہ درست کیسے ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں گے؟ یعنی وہ تو علم سے ہی ہے نا, جیسے وہ بیان کر رہے تھے, وہ تو علم سے ہی حاصل ہوگا. ہمارا یہ جو درگاہی نظام آپ کو لگتا ہے درگاہی کیسے ہے, پہلے وہ تعلیم دیتے قرآن کی, پیروی کریں سنت رسول کی. اب الحمد سے وہ شروع کراتے ہیں, الحمد کی تعریف, ٹھیک ہے نا جی, الحمد کے الف سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے میننگ تک کو بتاتے ہیں, پھر اس کا عمل کراتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں. جب اس کے جسم پہ, جان پہ, روح پہ لاگو ہو جاتا ہے, پھر آگے کنٹینیو رہ کے پورا قرآن اسی طرح پڑھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, جیسے کہ وہ زندگی میں امپلیمنٹ لے کے آتے ہیں. پھر جا کے یہ لوگ اسی طرح نامور بنتے ہیں. ابھی بہت سے نام ہیں, حضرت پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دیگر اولیاء کرام اور بزرگ ہیں, بہت سلسلہ ہے.
اور یہ سب کیا ہے اسی نظام تعلیم سے ہی آیا ہے, یہ جو ہماری روحانی تعلیم سے, خانقاہی نظام سے ہے. اب بڑے بڑے ہارون رشید کے جو بیٹا تھا وہ بھی آ کے نا دستک دیتا تھا کہ میرے بچے کو پڑھانے, کہتے کہ میرے پاس نہ آنا, ایک دروازے سے آئے تو دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا, میں نے نہیں پڑھانا, اسے بھیجو عام لوگوں کی تاکہ عام لوگوں کی طرح عام اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھے, میں اسی طرح تعلیم دوں گا. اگر استاد کا بھی معیار ایسا ہوگا تو شاگرد عمدہ ہوں گے. تو میری رائے یہ ہے جناب, اور اس میں ماڈرن طریقے سے یہ آ جاتا ہے کہ آج کل ہمیں جو ہے نا اٹریکشن کی طرف ہم زیادہ غالب ہیں, کیونکہ نفس ہے نا, نفس اس طرف لے کے جاتا ہے, گلیمر کی طرف, کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے روحانیت پہ, گلیمر کی طرف. یہ تو شروع سے ہی ہے کہ وہ لے کے جاتا ہے. پہلا قتل بھی ایک عورت کی خاطر ہوا, حسد ہوا, طمع ہوا, جبکہ نبی کا بیٹا, اس وقت کوئی نہیں ہے کائنات میں, کتنے لوگ تھے, یہ ہوا. اچھا, پھر اس کے اندر پھر ایک تعلیمی سلسلہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے اشارے سے بیان فرما. وہ یہ کیا تھا کہ اس کو دفن کرنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ انسان کو وہاں سے نہیں پتہ لگا. اللہ تعالیٰ نے القاع کیا کوے کو دے, اور ادھر سے وہ القاع کر کے وہ سمجھے کہ یہ تعلیم کا ذریعہ ہے. وہ تعلیم کا ذریعہ بنا, وہ روحانیت ہے, وہ تعلیم ہے. یہ روحانیت کے سلسلے جو ہیں یہ ابھی تک جاری ہیں, اور اللہ جو ہے القاع کرتا ہے. دنیا بنی نا جی, اس وقت سے روحانیت کا سلسلہ شروع ہے اور اب تک. جناب محمد عبد النعیم خان صاحب, جناب عامر قمر ملک صاحب, جناب عارف حسین عارف صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.